وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے بھی اتارا تاکہ اللہ تعالیٰ متنبہ فرما دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اللہ بھی اولاد رکھتا ہے۔ یہ بات کون کہتے تھے؟ یہودیوں نے یہ بات کہی۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر نصارہ نے اور یہودیوں نے مل کر یہ بات کہی کہ جب اولاد کی نسبت، جب عزیر علیہ السلام کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے۔ اور مشرکین مکہ وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ قرآن کے ذریعے سے تمہیں سمجھا دوں، بتا دوں کہ دیکھو اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، غلط کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اور یہودی اور نصارہ اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اور یہ جو مکہ کے لوگ یہ جو کہتے تھے کہ بیٹیاں، کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ کی نہ کوئی ماں ہے، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کی نہ کوئی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو متنبہ کر دے، خاص طور سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ اولاد رکھتا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، حالانکہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، بغیر دلیل کے بات کہتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل تھی۔ اگر یہ اپنے آباء و اجداد سے سن کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اس لیے ہم بھی یہی بات کہنے لگے، تو اللہ کہتے ہیں سن لو غور سے، نہ تو اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، نہ تمہارے بڑوں کے پاس کوئی دلیل تھی، تم بھی بے دلیل بات کر رہے ہو، اور تمہارے بڑے بھی بے دلیل بات کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی تمہارے پاس کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اللہ کہتے ہیں بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے جو تم لوگ اپنی زبان سے کہتے ہو۔ کون سی بات؟ یہی بات کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کے بیٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بری بات ہے جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ اور ان یقولون الا کذبا، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تم ایک جھوٹی بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں، بغیر دلیل کے کہتے ہو، بہت بری بات اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ اللہ کو اس بات سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کس طرح؟ مجھے گالی اس طرح دیتا ہے کہ میرے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی انسان میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے تو یہ سمجھو وہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں بہت بری بات ہے جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اس دعوے کی نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، نہ تمہارے بڑوں کے پاس کوئی دلیل تھی۔ اور آگے فرمایا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، میرے محبوب اگر یہ لوگ اس بات پر، قرآن کی اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنا شروع فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ احکامات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آپ نے مکے والوں کو سمجھایا، بتلایا، ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ کوئی پاگل ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خیرخواہی کے ساتھ ان کو سمجھاتے، ارے بھائی مجھے نبی مان لو، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس پر ایمان لے آؤ، بڑی محبت سے ہمدردی کے ساتھ سمجھاتے تھے، لیکن نہیں مانتے تھے۔ بعض لوگ مان جاتے تھے اور اکثریت وہ تھی جو نہیں مانتے تھے۔ تو جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی کہ میری تجارت ان کے سامنے، میرے معاملات ان کے سامنے، میری معاشرت ان کے سامنے، یہ لوگ خود مجھے صدیق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، امانت دار سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، میرے اندر کوئی عیب ان کو نظر نہیں آیا آج تک، اور آج تک انہوں نے مجھے کبھی جھوٹا نہیں سمجھا، لیکن جب میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں تو یہ میری بات نہیں مانتے۔ اس پر اللہ نے کہا، میرے محبوب آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا، اب دعوت دو، سمجھانا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا، بس آپ کا یہ کام ہے، محبت سے لوگوں کو سمجھا دو کہ دیکھو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مان کر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مان کر چلو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اب ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے اور جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ آگے درس میں بیان کیا جائے گا۔